مولانا سامعین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو قربانی کا حکم ہوتا ہے۔ مولانا سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی خلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے امتحانات، بڑی بڑی آزمائش میں اللہ کریم نے آپ کو ڈالا، اور اللہ ہی کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں بھی آپ کے لیے فرمائی۔ آج ابراہیم علیہ السلام کے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے حلیم بیٹے کی بشارت، اور اب امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ قربانی کا پیش کرنے کا حکم خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ ذی الحجہ کی 7 دن گزر جانے کے پر رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح اس تفکر میں اور کچھ تردد میں رہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا خواب ہے فقط۔ اسی وجہ سے فرمایا 8 ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اور سوچ و بچار کا دن۔ فرمایا 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر پھر رات کو خواب دیکھتے ہیں، اور صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے، اور پھر فرمایا اسی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن، یعنی آپ نے پہچان لیا کہ اس کے بعد آنے والی رات کو جو خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور 10 ذی الحجہ کو یوم نحر یعنی قربانی کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر دل کو ہلا دینے والی بات ہے سامعین محترم کہ ایک عمر میں 100 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قربانی کا بھی حکم دے دیا۔ یہ مقام غور ہے ماں باپ کے لیے بھی اور اولاد کے لیے۔ توجہ طلب ہے کہ بیٹا کتنا سعادت مند ہے۔ فرمایا کہ بے شک انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ جعل رؤیا الانبیاء علیہم السلام حقا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے خوابوں کو حق بنایا ہے، یعنی ان کے خوابات سچے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے خوابوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کوئی خواب بیان کرتے ہیں تو وہ سچ ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خوابوں کے 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا جو خواب دیکھا جائے وہی بعین ہی واقع ہو۔ اب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا کہ آپ بمائے اپنے صحابہ کی مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام نے سر منڈوائے اور بعض نے بال کٹوائے۔ آپ کا یہ خواب 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ قرآن میں اللہ کریم نے سورہ فتح میں 26 بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا خواب، اور خواب بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے،
اگر اللہ چاہے تو امن اور ایمان کے ساتھ سروں کے بال منڈواتے یا ترواشتے بے خوف۔ پھر فرمایا یہ خواب صرف امتحان اس وقوع کو مقصود نہ ہوا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، فرمایا یہ صرف امتحان تھا، آپ نے اپنے امتحان پر عمل کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر فدیہ اس کے بدلے میں دے کر فرمایا خواب میں بعض چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے جس چیز کو خواب میں دیکھا گیا ہو، اور فرمایا کسی کو وقوع نہ ہو بلکہ اس کی کوئی اور تعبیر یا وقوع مشابہ، جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کا خواب کیا تھا؟ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا میرے باپ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھا ہے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا خواب میں آپ نے چاند اور سورج اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا، لیکن واقعے میں ان چیزوں کو آپ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے خواب کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے دکھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ اس کے لیے سجدے میں فرمایا گرے، اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچ کیا ہے۔ تو فرمایا خواب میں ماں باپ خواب میں چاند اور سورج کی شکل میں دکھائے گی، یعنی جو خواب میں آپ نے چاند اور سورج اور 11 ستاروں کو دیکھا، تو چاند اور سورج سے ماں باپ مراد تھے، اور 11 ستاروں سے مراد آپ کے بھائی مراد تھے، اور آپ کے بھائی 11 ہی تھے۔ اللہ نے وہ پورا بے عینی سچ کر کے دکھایا۔ تو پھر فرمایا ستاروں کی صورت میں خواب سچا ہوا کہ سب نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا، اور پھر فرمایا جو پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت مطہرہ میں نبی پاک علیہ السلام کی فرمایا یہ حرام ہے سجدہ تعظیمی۔ فرمایا یاد رہے کہ